وہ کھل کے اور صاف دل کے ساتھ سیدھی بات کرتے ہیں تو یہ بات ظاہر سی بات ہے ہمارے کچھ لوگوں کو چبھتی ہے. ہم تو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کو سنتے آ رہے ہیں جو ہمیں قصوں کہانیوں میں لیے پھرتے ہیں. کبھی ہمیں زمین کے نیچے لے جاتے ہیں, کبھی آسمانوں میں گھسا دیتے ہیں, کبھی ہم اڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم سو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ساری زندگی نہیں سوتے. یہ سارے قصے کہانیاں ہمیں سنانے والے جو لوگ ہیں ہم ان کے تربیت یافتہ ہیں. جب ایک دم سے ایک بندہ ایسے سامنے آ جائے جو آپ کو قرآن اور حدیث کی بات کرے اور وہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو سنا جاتا ہو, لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہوں اور کسی کے پاس جواب بھی باقی نہ بچے, تو پھر اس کے اوپر لوگوں کو درد تو زیادہ ہوگی نا, پریشانی بھی ہوگی. تو سب سے بڑی بات پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ بذات خود اپنی ذاتی شخصیت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. اگر آپ ان کی ہسٹری, ان کی تاریخ کو دیکھیں, وہ انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو ایز اے برانڈ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. جیسے میں اور آپ برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, کہ ہر چیز میں ہمیں برانڈ چاہیے ہوتا ہے, اس کے نیچے ہمارے پاؤں نہیں ٹکتے, ہمیں چین, ہمیں سکون نہیں آتا, بلکہ ہمیں تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا اگر ہم برانڈ نہ یوز کریں. اگر برانڈ جیسی گاڑی میں نہ بیٹھیں, جوتے نہ پہنیں, کپڑے اور کوٹ نہ پہنیں, تو ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا, کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے اتنی. میری ذات, ہماری ذات, ہم نے اپنی اوقات ہی اتنی نہیں بنائی کہ بغیر برانڈ کے ہمیں کوئی منہ لگا جائے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے لیے چوز کیا ہے اسلام کو ایز اے برانڈ, اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتے, وہ اسلام کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیں پہلے. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل افکار اسکواڈ کو وزٹ کریں, اس کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں.